ابھی آپ کو لیے چلیں گے پشاور، جہاں پر مشیر اطلاعات کے پی اجمل وزیر میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں۔ کبھی نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود میں ایک چیز آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم جب خلوتوں میں ہو تو کوئی اور بات ہو، اور پھر جلوتوں میں ہو تو کوئی اور بات ہو۔ کل میں دیکھ رہا تھا بلاول بھٹو زرداری نے کل جو یہاں پہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ جو ویڈیو لنک پہ باتیں کی ہیں، دیکھیں میں نے پہلے سے کہا ہوا ہے کہ ہم اس وقت جو حالات ہیں، کرونا کی وبا کو جو اس وقت ہم نے شکست دینا ہے، ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ سیاسی اختلافات اور یہ آپ کی جو سیاسی جو وہ ہے اس کو کوارنٹائن کر لیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس موقع پہ کوئی سیاسی بات ہو، لیکن پھر مجبور کر دیتے ہیں۔ جب ایسے لوگ یہ بات کرتے ہیں اور وہ جب خیبر پختونخوا کے ڈاکٹرز، تمام طبی عملہ، وہ ہمارے سروں کے تاج ہے، جب ڈاکٹر جاوید، پروفیسر جاوید صاحب کی ڈیتھ ہوئی، سب سے پہلے چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان صاحب، اس کی پوری ٹیم، ہم اسی وقت پہنچے، ہسپتال پہنچے، ڈاکٹر حضرات جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے ساتھ ہم نے اظہار یکجہتی کی۔ اس دن LRH گئے، مختلف ہاسپٹلز میں۔ ہم یہ نہیں ہیں کہ ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اور ایک لیپ ٹاپ اپنے سامنے لگا کر اور ایک ٹھنڈے ماحول میں عوام کی باتیں کریں۔ اگر ہمارے پرائم منسٹر ہے تو وہ خود گراؤنڈ پہ ہیں، وہ خود فرنٹ فٹ پہ ہیں۔ اگر ہمارے چیف منسٹر محمود خان صاحب ہے تو وہ خود فرنٹ فٹ پہ ہیں۔ ہم نے اس کرونا وبا میں سب چیزیں سامنے عوام کے، ہم نے اپنی جانوں کی حفاظت نہیں کی ہے۔ ہمیں اپنی جانوں کی حفاظت سے زیادہ ہمیں اپنی عوام کی جان عزیز ہے، اور ہم خود جب فرنٹ فٹ پہ ہوں گے تو اس میں پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہوتی ہے یا جو چیز جو آپ انٹرفیرنس کرتے ہیں دوسرے صوبوں کے معاملات میں، مہربانی کر کے اپنے صوبے کو ٹھیک کر لیں، وہاں پہ جو آپ کے صوبے میں حالات ہیں اس کو ٹھیک کر رہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تر میں بھوک سے بچے بلبلا کے مرے ہیں، آپ ان کا انتظام کریں، وہ ہمارے بچے ہیں، آپ کی وہاں پہ حکومت ہے، بجائے کہ آپ جو ہے کوئی یہ دوسرا بھی ہے وہ بھی لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر بڑی اچھی تقریریں کرتا ہے۔ بھائی یہ لیپ ٹاپ کا وقت نہیں ہے، گراؤنڈ پہ آئیں۔ یہ وہ عوام ہے جنہوں نے آپ کو، جن کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے نا یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ جمہوریت، تو اس میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی ہوگی۔ کورونا کی ڈر اپنی جان سے نکالو، اپنی عوام کی تحفظ کے لیے باہر نکلو، اپنی عوام کو تحفظ دو۔ اور لیڈرشپ کا یہ ہوتا ہے، اور وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب، چونکہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ وہ لیڈر ہے اور ماشاءاللہ جو ڈیلر ہیں وہ سب کو نظر آ رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو جو وفاقی حکومت نے کی روشنی میں حکومت خیبر پختونخوا نے جو فیصلے کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ تعمیراتی شعبے کا جو فیس 2 ہے وہ جو ہے وہ ہم کھولنے جا رہے ہیں۔ آج اس کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اعلامیہ جاری ہو جائے گا۔ کچھ صنعتوں کے علاوہ باقی تمام کھول دیے جائیں گے، لیکن اس میں یہ پہلے 2 چیزوں میں یہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو بھی ہم اس حوالے سے ہو گیا اس کے لیے SOPs بنائے جا رہے ہیں۔ اس SOPs پہ سٹرکٹلی عمل درآمد ہوگا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی۔ پھر جو دکانیں ہیں
छोटी दुकानें बशमूल ईद की ख़रीदारी, राबीज़ जो ये सेंटर्स होते हैं, SOPs, ये जो है ना ईद की जिसमें शॉपिंग होती है वो, और इसमें तमाम जो दुकानें हैं जिसको हम कह सकते हैं वो हफ्ते में 5 दिन के लिए खुली रहेंगी और 2 दिन उसका नागा होगा, हफ्ता और इतवार को वो बंद रहेंगे। और इसके साथ जो हमने जो तामीराती शोबे में के फेज 2 में जो हमने खोलने का फैसला किया, इसमें स्टील और PVC के पाइप, बिजली के सामान, स्टील और एल्युमिनियम की अशिया बनाने वाली और पेंट फैक्ट्रियां शामिल है। इस तरह सैनिटरी जो है वो पेंट, स्टील और एल्युमिनियम, बिजली के सामान की दुकानें और हार्डवेयर स्टोर भी खोले जाएंगे। ये जो है, ये जो हमने फैसले किए, इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो दुकानों के हवाले से हैं या हमारे ये जितने भी हमने जो फैसले किए उसमें अगेन SOPs मुतलका डिपार्टमेंट बना रही, उसके ऊपर अमल दरामद होगा और हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे। अगर उस SOPs पे अमल दरामद नहीं होगा, फौरी तौर पर उसको हम सील करेंगे। और ये जो फैसले हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है, उसके मुताबिक हम कर रहे हैं कि 2 जंग हम लड़ रहे हैं। एक गुर्बत, अफलास और बेरोजगारी और जिस तरीके के हालात हमारे मुल्क के हैं उसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अपने अवाम के उसको भी हमने एड्रेस कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से उसको किस तरीके से हमने महफूज रखना है। तो हम ही नहीं, ये 2 जो जंग है वो हम लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला उस पे जो फैसले, जो नरमियां हुई और जो कल फेडरल हुकूमत ने, हम इस चीज पे यकीन रखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के क़यादत में जो भी फैसले हुए हैं या जो भी फैसले होंगे उसको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंशाअल्लाह ताला मनवन उसके ऊपर अमल होगा और उसको हम आगे लेकर जाएंगे। स्कूलों के हवाले से मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि स्कूल और कॉलेजेस के हवाले से कल से या परस से मैं खबरें देखता हूं, खैबर पख्तूनख्वा का वही फैसला होगा जो फेडरल हुकूमत का होगा। इसमें कोई जो है ना वो चेंजेस नहीं है। तो जो फैसला फेडरल हुकूमत ने कल किया है तो हम उसके साथ जा रहे हैं, और इस तरीके से दूसरे जितने भी फैसले फेडरल हुकूमत ने किए उसके साथ जा रहे हैं। एक चीज मैं और क्लियर कर लूं कि इसमें एक इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो है ट्रांसपोर्ट है, यानी अंदरून ज़िला जो एक शहर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है, उसके हवाले से हम ट्रांसपोर्टर हजरात और जो वो है जो हमारे इसमें ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, और जो इसमें डिविजनल लेवल पे कमिश्नर साहबान हैं, वो इस पे बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आला महमूद खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ये चेक किया जाए और इसके ऊपर बातचीत वो कर रहे हैं। एक इसमें अंदरून डिस्ट्रिक्ट की जो ट्रांसपोर्ट है, दूसरा जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट के बाहर से जो गाड़ी आती है। तो इस दोनों के हवाले से हमने जो है वो हम खोलने के लिए उसके लिए मुतलका जो वो है जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ हमारी बातचीत शुरू है, और उसके ऊपर जो सोशल समाजी जो दूरी है उसको मद्देनज़र रख कर जो भी फैसला इस हवाले से हुआ, अभी तक उसके हवाले से फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आला साहब ने इस पे इंस्ट्रक्शन दे दी है कि इस पे फौरी तौर पर काम किया जाए, और इसके जो SOPs है और वो सारी चीज़ें जब हमें ये कन्फर्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला हमने इसको इंश्योर कराना है। ये मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूँ कि हम जो भी फैसले करेंगे, हमने जैसे पहले किए, हमने जो अगर सख्ती की है तो उसका मकसद भी यही था
کہ اپنی عوام کی تحفظ، اور اگر اب ہم نرمی کر رہے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہم کر رہے ہیں کہ اپنی عوام کی تحفظ کرونا وائرس سے، اور دوسری طرف جو ہمارا اس وقت معاشی طور پر ہمارے جو تاجر برادری ہے یا ہمارے جو اور لوگ ہیں اس کا، اب یہ میں بتا دوں کہ یہ اب رسپانسبلٹی بنتی ہے ہمارے تاجر برادری کی بھی بنتی ہے کہ جن جن چیزوں میں حکومت نرمی کر رہی ہے تو اس میں جو ایس او پیز ہوگے اس ایس او پیز کے اوپر انہوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے، کیونکہ اس کی اگین یہ کرونا وائرس آپ کے گھر نہیں آتا، ہم باہر جاتے ہیں اور اس کرونا وائرس کو ہم اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں، اور اس کا دیکھیں کہ اس میں پھر یہ کرونا وائرس آپ کے فیملی، آپ کے پیاروں میں، اور پھر اس کے بعد آپ کے محلے میں، پھر آپ کے ٹاؤن میں، پھر اس طریقے سے یہ سپریڈ ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو ویژن ہے، پہلی دفعہ کوئی بات کرتے ہے غریب کی، پہلی دفعہ کوئی جو غربت کے لکیر سے نیچے لوگ ہیں اس کی بات کرتے ہیں، پہلی دفعہ کوئی مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ جو بات کر رہا ہے وہ ریڑی والے کے، وہ ٹیلے والے کے، وہ جو ہے دہاڑی دار کے، وہ مزدور محنت کش، اور وہ لوگ جن کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، وہ چاہے اگر آپ حکومت لیول پہ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے جو انیشیٹو لیے، احساس پروگرام، کیش ایمرجنسی پروگرام، اور اس کے بعد اور بھی وہ جو ہے وہ کر رہے، اس طریقے سے ہم نے صوبے میں ایک تو جو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ہے، اس کے بعد فیز 2 میں ہم دے رہے اپنا جو ہمارا 6,000 کا جو وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہم نے 29,000 ہمارے جو تھے جو ہمارے زکوٰۃ کے اس میں 29,000 پورے صوبے سے وہ بنتے تھے، وہ 1 لاکھ تک بڑھا دیے، 12,000 اس پیکج کے علاوہ۔ تو ہمارے جتنے بھی وسائل وہ ہم نے اپنے عوام کو پہ خرچ کرنے اور دینے ہیں، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے کتنے وسائل ہیں، ان وسائل میں رہ کر ہی آگے ہم نے جانا ہے۔ تو اسی لیے جو فیصلے ہوئے ہیں، نرمیاں ہوئی ہے، نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں، اس کو خیبر پختونخوا حکومت منوما انشاءاللہ آگے لے کر جا رہی ہے، اور وہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ فیصلے وقت اور حالات اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو وہ ویژن ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف ہم نے غربت، افلاس اور جو اپنی معاشی اس کا بھی ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور دوسری طرف ہم نے کرونا وائرس سے اپنے عوام کو تحفظ دینا ہے۔ تو اسی لیے انشاءاللہ تعالی اس میں ہم نے جو بھی فیصلے کیے ہیں، ایک بات کہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ میں نے آپ کو کہا وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ان کا یہ جو اس وقت فرنٹ فٹ پہ، اور پھر اس کے ساتھ جو پورا طبی عملہ ہے، اس میں پیرامیڈک سٹاف ہے، اس میں کلاس 4 تک، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری نسلوں کی جنگ لڑ رہے۔ تو میں پھر اگین یہ کہتا ہوں، لیڈر تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ ڈیلر حضرات کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے صوبے کے حالات ٹھیک کر لیں۔ ہمارے صوبے میں ہم اپنے ڈاکٹرز، اپنے طبی عملے کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی ان کے ضروریات تھے، جو پی پی پیز تھے، جو دوسری چیزیں تھے، وہ ہم نے کر لیا۔ ہم نے ان کے لیے پیکج کا اعلان کیا 70 لاکھ۔ یہ ہم نے کبھی نہیں کیا کہ یہ گریڈ 16 سے یا گریڈ 18 سے 20-22 تک کتنے ہوں گے، گریڈ 1 سے گریڈ 4 تک یہ ہوں گے۔ پہلی دفعہ خیبر پختونخوا نے فیصلہ کیا کہ گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 22 تک جو بھی کرونا وائرس کے اس جنگ میں فرنٹ فٹ پہ ڈاکٹرز ہمارے ہیروز، پیرامیڈک سٹاف یا تمام طبی عملہ، اور اس کے ساتھ یا ریسکیو 1122 والے یا
पुलिस वाले या जो भी वहां पे जो फ्रंट फुट पे होगा और उसकी इस ड्यूटी के दौरान जब उसकी डेथ होगी इस कोरोना की जंग की वबा के खिलाफ, उसको क्लास 4 या 1 से लेकर 22 ग्रेड तक एक ही हमने पैकेज रखा है, वो 70 लाख रखा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वज़ीर आला महमूद खान साहब के क़ियादत में खुद फ्रंट फुट पे। तो इसलिए आखिर में जो भी अभी तक फैसले हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला जो नरमियां हमने की है, मुझे पूरी उम्मीद है और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे उलमा के साथ मुतवातिर जो कमेटी बनाई गई है, उस दिन भी गवर्नर शाह फरमान साहब ने उनके साथ मीटिंग की है। तमाम मकातिब फ़िक्र के हमारे उलमा इस वक्त हमारे साथ क्लोजली कांटेक्ट में हैं, सूबाई लेवल पे, फिर डिविजनल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़ा साथ दे रहे हैं। इस तरह ताजर बरादरी भी साथ दे रही है। इस तरीके से तमाम मकातिब फ़िक्र के जो अवाम खैबर पख्तूनख्वा का वो साथ दे रही है। मेरी आखिर में एक ही अपील कि समाजी दूरी बहुत ज़रूरी है। जो भी हमने नरमियाँ दी है, ये हमने अपने अवाम, अपने कारोबारी हजरात, उनके लिए हमने दी। अब आपको पता है कि ये किन किन चीज़ों से ये स्प्रेड होता है और वो बड़े आसान है। अगर उस पर अमल दरामद हो और समाजी दूरी अख्तियार के, तो दोनों पहिए हमारे इंशाअल्लाह ताला, कारोबार भी चलेगा, जिंदगी भी चलेगी, रवा दवा होगी और एहतियात भी होगा। और इस कोरोना वबा को हम शिकस्त एज ए कौम, एज ए नेशन, एज ए पाकिस्तानी इंशाअल्लाह ताला हम देंगे।